بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم قدائے قرآن و سنت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماہ نور و سرور، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بیت رہا ہے، اور آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن ہے، اور آج کی آنے والی رات رمضان کی 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جمعۃ الوداع اور لیلۃ القدر کے درمیان میں ہیں۔ یہ جمعہ بھی شان والا، یہ رات بھی شان والی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم خوش نصیب اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے درمیان ہیں۔ ادھر اللہ ہے، ادھر رسول اللہ ہے، وہ بھی کریم یہ بھی کریم، ہم دو کریموں کے درمیان رہتے ہیں، وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم دو رحیموں کے درمیان رہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم دو کریموں
اور دو رحیموں کے درمیان ہیں۔ اب اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رحم اور کرم کے ساتھ اپنے نبی کے رحم اور کرم کا صدقہ آمین ہمیں نوازے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھیں رمضان میں قرآن ہے اور قرآن میں رمضان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم رمضان اور قرآن کے درمیان رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں امت وسط کہا ہے، درمیان والی امت۔ ہمارا دین درمیانی دین ہے، ہم امت وسط ہیں، درمیانی امت ہیں، کیونکہ ہمیں جو احکام ملے ہیں ان میں نہ شدت ہے نہ غفلت ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، ہم درمیانی راستے پر ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ اس لیے یہ امت بھی درمیانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے قرآن دیا، نسخہ شفا دیا، کتاب لا ریب دی، اللہ 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 رسول بے عیب دیا۔ اللہ اللہ۔ کرم دیکھو، خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے ہمیں خدا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ خطابت۔ عزیزہ عزیزہ اللہ اکبر۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں قرآن دیا، درود ہے اس مصطفیٰ کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا، درود ہے اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں خدا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنا دیا، درود ہے اس نبی کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ذرا کھل کے بولو، باہر والے بھی مل کے بولیں، والحمدللہ علی ذالک۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی، وہ عزت والا خدا ہے، اس نے ہمیں یہ عزت دی کہ اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق کا سردار بنایا۔ اس سرداری کی شان بھی دیکھو کتنی عجیب ہے، یہ امت کتنی خوش نصیب ہے۔
اللہ نے ہمیں دین دیا تو دینوں کا سردار، مذہب دیا تو مذہبوں کا سردار، اللہ نے ہمیں صدیق دیا تو صدیقوں کا سردار، فاروق دیا تو فاروقوں کا سردار، امام دیا تو اماموں کا سردار، شہید دیا تو شہیدوں کا سردار، اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا تو دنوں کا سردار، لیلۃ القدر دی تو راتوں کی سردار، قرآن دیا تو کتابوں کا سردار، رسول دیا تو رسولوں کا سردار۔ یہ سرداری ہمارے مقدر میں آئی، مبارک ہو، میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں۔ یہ سب سرداریاں ہمارے نصیبے میں آئیں، اور یہ امت بنی تو سب امتوں کی سردار بن گئی۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے، جتنا سبحان اللہ کہو تھوڑا ہے۔ مل کے بولو سبحان اللہ۔ جب تک ہمارے نبی پر قرآن نہ اترا تھا، نبی تو تھا مگر کہلاتا محمد ابن عبداللہ تھا۔ جب تک ہمارے نبی پر قرآن نہ اترا تھا، نبی تو نبی ہی تھا مگر کہلاتا محمد ابن عبداللہ تھا۔ اور جب میرے اور تیرے نبی پر قرآن اتر آیا تو پھر محمد الرسول اللہ کہلانے لگا۔ سبحان اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ ہمارا رسول بھی شان والا، رسول کے جوڑوں کا صدقہ ہم بھی شان والے۔ یہ کوئی شک والی بات ہے؟ بولو رسول کے جوڑوں کا صدقہ ہم بھی، جو شان والے ہیں وہ اونچے بولیں، ہم بھی شان والے۔ آپ پوچھیں گے ہم بیچاروں کی کیا شان ہے، تو میں کہوں گا ہم ہیں تو بیچارے، پر جب سے ہمارا چارہ ساز آ گیا ہماری شان بنا گیا۔ سنو، ہماری شان یہ بنی کہ ہم پہ شریعت ختم ہو گئی، اور ہمارے رسول کی شان یہ بنی کہ اس پہ رسالت ختم ہو گئی۔ اس پہ رسالت ختم، اس پہ نبوت ختم، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، ہمارے بعد امت کوئی نہیں، ہمارے بعد بولو ہمارے بعد امت کوئی نہیں۔ میری خوش قسمتی، تیری خوش قسمتی کہ میں ان کا امتی، تو ان کا امتی۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی کہ ہم اس کے امتی۔ پھر امت کو چاہیے کہ پڑھا کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و جاہہ و جلالہ و صحبہ و آلہ۔
حضرات، یہ جو آج رات آ رہی ہے گو 27ویں ہے، مگر امت کی اکثریت کہتی ہے، صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، مگر اس کے لیے لیلۃ القدر ہے جس کے دل میں اس کی قدر ہے۔ اگر دل میں قدر نہیں تو لیلۃ القدر سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ اور سنو، ایک جملہ کہتا ہوں، یہ قدر والی رات ہے کیونکہ اس میں قدر والی کتاب آئی۔ کتاب قدر والی تھی، رات قدر والی۔ یوں سمجھیں، قدر والی رات میں قدر والی بات قدر والے کی ذات پہ اتری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت بھی قدر والی امت ہو گئی۔ اگر قدر کرو گے تو آج لیلۃ القدر ہے، اگر قدر نہیں ہے دل میں تو لیلۃ القدر بھی کچھ نہیں دیتی۔ اگر قدر نہیں ہے تو قدر ہے تو ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی۔ تیری ہر آہ لیلۃ القدر ہے، تیری ہر سانس لیلۃ القدر ہے، تیرا ہر قدم لیلۃ القدر ہے، تیرا ہر دم لیلۃ القدر ہے۔ اگر تیرے دل میں اس کتاب کی، اس رات کی، اس بات کی، مدینے والے کی ذات کی قدر ہے، پھر تو بھی قدر والا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن، جس نے اس کو دیکھا اسے بھی ثواب۔ بولو نا، سنو قرآن کی شان۔ اس قرآن کو دیکھنا ثواب، اس قرآن کو دیکھنا ثواب، سننا ثواب، پڑھنا ثواب، پڑھانا، سکھانا، سنانا۔ جس نے اس کو دیکھ لیا، جس نے اس کو دیکھ لیا وہ بھی ثواب پا گیا، جس نے اس کو پڑھ لیا وہ بھی ثواب پا گیا۔ اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کتاب کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کتاب کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اس کتاب کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اس کتاب کی تشریح کرنے والا مبلغ بن جاتا ہے، اس کتاب کو سمجھنے والا متعلم بن جاتا ہے، اس کتاب کو سمجھانے والا معلم بن جاتا ہے، اس کتاب کو پڑھانے والا معلم بن جاتا ہے۔ اور پھر سنو، اس کتاب کو سننے والا سامع بن جاتا ہے، اس کتاب کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اور اس کتاب پہ عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عاشق رسول۔
جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا، پڑھ کر اس پر عمل کیا، وہ ولی ہو گئے، غوث جلی ہو گئے، داتا علی ہو گئے، ہند الولی ہو گئے، مجدد الف ثانی ہو گئے، باب الحق زکریہ ملتانی ہو گئے، شیر ربانی ہو گئے، عبد القادر جیلانی ہو گئے۔ جس نے اس کتاب کو پڑھ کے عمل کر لیا ولی ہو گئے، جماعت علی ہو گئے، مہر علی ہو گئے۔ بولو تو صحیح۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کیا عرض کروں؟ میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں اس کتاب کی خدمت میں، اے لیلۃ القدر میں آنے والی قدر والی کتاب، میں عاجز مسکین تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تو اپنا تعارف تو کرا، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیرا پتہ کیا ہے، تو کہاں سے آئی ہے، تجھے کس نے بھیجا ہے، تجھے کون لایا ہے، تو کس کے پاس آئی ہے، تو کیا کرنے آئی ہے؟ ہاں، میں سوال کرتا ہوں اس کتاب سے، اے کتاب تیرا نام کیا ہے؟ کتاب خود بولتی ہے، کان لگا کے سنو، اگر سر کے کان کام نہ کریں تو دل کے کانوں سے ہی سنو۔ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، میں پوچھ رہا ہوں، اے کتاب تیرا نام کیا ہے؟ کتاب نے کہا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے پوچھا اے کتاب یہاں آنے سے پہلے تو کہاں رہتی تھی؟ کتاب نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں رہا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا اے کتاب تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کتاب بولی تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا اے کتاب تجھے کون لے کے آیا ہے؟ کتاب کہنے لگی نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین جبریل لے کے آیا ہے۔ میں نے کہا کتاب تو کس کے گھر، کس کے در، کس کے سر، کس کے سینے، کس کے سفینے میں آئی ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا بما نزل علی محمد، میں محمد کے گھر آئی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، قرآن بول رہا ہے، لوگوں سبحان اللہ کہہ دو۔ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے۔ میں کون ہوں بولنے والا؟ میں نہیں بول رہا، مصطفیٰ بول رہا ہے۔ میں نہیں بول رہا، خدا بول رہا ہے۔ ہاں، میں تو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے پوچھا اے کتاب، اے قرآن تو کس کے گھر آئی؟ تو کس کے دل میں اتری؟ تیری منزل کہاں ہے؟ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تیرا نشانہ کہاں ہے؟ تیرا یارانہ کہاں ہے؟ تیرا آستانہ کہاں ہے؟ تیرا آستانہ کہاں ہے؟ ہاں، فَإِن، قرآن نے جواب دیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ،
میں لا مکان سے چلا، قرآن کہتا ہے میں لا مکان سے چلا مکان کی طرف، لا زمان سے چلا زمان کی طرف، غیب سے چلا شہادت کی طرف، لاہوت سے چلا ناسوت کی طرف، نور سے چلا بشریت کی طرف، حق سے چلا خلق کی طرف، فوق سے چلا تحت کی طرف، خدا سے چلا مصطفیٰ کی طرف۔ رستے میں، میرے رستے میں کئی نبی آئے، کئی رسول آئے، کئی فرشتے آئے، کئی نوری آئے، میری راہ میں عرش بھی آیا، لوح بھی، قلم بھی، کرسی بھی، عرش بھی، حاملین عرش بھی، سدرہ بھی، بیت المعمور بھی، ساتوں آسمان بھی، فضائیں بھی، ہوائیں بھی، سب کچھ میرے رستے میں آیا، کہیں میرا جی نہ لگا، میں گزرتا گیا حتیٰ کہ میرے رستے میں ایک کالی کالی رات بھی آئی، کبھی وہ اپنی سیاہی سے مجھے بلاتی، کبھی وہ اپنی سفیدی اور چمک سے میرا جی لبھاتی، پر لیلۃ القدر بھی آئی تو میں گزر گیا۔ جہاں میری منزل تھی میں چلتا رہا، جب غار حرا کی خلوتوں میں رب کا ایک یار دیکھا، مطلع الانوار دیکھا، سید الابرار دیکھا، شہنشاہ ابرار دیکھا، دو عالم کا مختار دیکھا، نبیوں کا سردار دیکھا اور خدا کا یار دیکھا، تو مجھے اتنا پسند آیا، اتنا پیارا لگا، میں اس پہ عاشق ہو گیا، میں اس کے دل میں اتر گیا، میں نے قیامت تک اسی کے دل کو اپنا آستانہ بنا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، رب مکہ میں مصطفیٰ، عاشق مدینہ۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن کہتا ہے نزل علی محمد۔ میں اپنا پتہ بتا رہا ہوں، آیا تو تھا میں نلا، اور جب خدا کا یار دیکھا تو اس کے پاس میں تو ٹھہر گیا ہوں۔ میں نے پوچھا اے قرآن یہ بتا تو جس شہر میں آیا ہے اس شہر کا نام کیا ہے؟ قرآن نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں بلد امین میں آیا ہوں، میں شہر مکہ میں آیا ہوں۔ میں نے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو دن میں آیا ہے یا رات میں؟ قرآن نے کہا میں رات میں آیا ہوں۔ میں نے پوچھا اے قرآن تو کس رات میں آیا؟ تو قرآن بولا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ میں نے پوچھا قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ادب سے ڈرتا ہوں زیادہ سوال کرنے خلاف ادب نہ ہو جائے، ورنہ قرآن تو میرے ہر سوال کا جواب دیتا جاتا ہے۔ میں آخری سوال کرتا ہوں اے قرآن یہ بتا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تیرا مشن کیا ہے؟ تو کیا کام کرنے یہاں آیا ہے؟ تو قرآن کہنے لگا سنو میں کیوں آیا ہوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بولو ذرا کھل کے۔ قرآن کہتا ہے میرا کام سنو، میرا منصب سنو، میرا مشن سنو، میرا پروگرام سنو، میں کیوں آیا ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
میں بیمار کائنات کا علاج کرنے آیا ہوں، میں بیماروں کو شفا دینے آیا ہوں، میں مریضوں کو مسیحا بنانے آیا ہوں، میں بندوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں۔ یہ میرا پروگرام ہے۔ ہاں ہاں ہاں، لو جی قرآن آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا کرنے آیا؟ بیماروں کا علاج کرنے، مریضوں کو شفا دینے آیا، بدن کے مریضوں کو، جسم کے مریضوں کو، دل کے مریضوں کو، روح کے مریضوں کو، باطن کے مریضوں کو، کفر کے مریضوں کو، شرک کے مریضوں کو، نفاق کے مریضوں کو، شقاق کے مریضوں کو، اختلاف کے مریضوں کو، ہر مریض کو میں شفا دینے آیا ہوں۔ یہ میرا اشتہار ہے، یہ میرا مونوگرام ہے، یہ میرا منشور ہے، یہ میرا دستور ہے، یہ میرا نعرہ ہے، یہ میرا پروگرام ہے۔ میں اشتہار دے رہا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں، میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں، میں منادی کر رہا ہوں، میں گھر گھر جا رہا ہوں، میں گلی گلی سنا رہا ہوں، میں نگر نگر میں آ رہا ہوں، میں کوچے کوچے میں جا رہا ہوں، میں ہر گھر میں جا رہا ہوں، میں ہر دل میں جا رہا ہوں، میں ہر کان کو سنا رہا ہوں، میں ہر مسلمان کو سنا رہا ہوں، میں ہر غیر مسلمان کو یہ سنا رہا ہوں۔ ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، میں نسخہ شفا بن کے آیا ہوں۔ ہے کوئی مریض، میں اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ میں اندھیرے دلوں کو چمکانے آیا ہوں، میں بندوں کو خدا آشنا بنانے آیا ہوں۔ ہم نے کہا قرآن یہ صرف تیرا دعویٰ ہے یا تو نے کسی بیمار کو شفا دی بھی ہے؟ قرآن نے کہا صرف دعویٰ نہیں، میں نے شفائیں دی ہیں۔ ہم نے پوچھا اے قرآن یہ بتا تو نے کس کس کو شفا دی ہے؟ قرآن کہنے لگا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ قرآن کی بولی ہے، میں اس کا مختصر ترجمہ اشارے کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اگر میری شفا کی ہماگیری دیکھنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لو، ان سے جا کے پوچھ لو والذین معہ، جو کملی والے محبوب کے ساتھ رہتے تھے۔ صحابہ سے پوچھو، بدر والوں سے، احد والوں سے، یرموک والوں سے، تبوک والوں سے، حنین والوں سے، مکے والوں سے، مدینہ والوں سے، کربلا والوں سے، صہیب رومی سے، بلال حبشی سے، سلمان فارسی سے، ذرا پوچھو تو صحیح میں نے کیا رنگ دکھائے ہیں۔ آہا، یہ مریض تھے، میں نے انہیں مسیحا بنا دیا۔ یہ بیمار تھے، انہوں نے مجھے پیا، میرے جام بھر بھر کے پیے، کیونکہ ان کا پیا مدینے والا تھا۔ ہاں، جس نے پیا سے پیا
جام بھر بھر کے پیا، اس پیا نے اتنا پلایا کہ جو اس پیا سے پیتے رہے وہ دنیا کے پیا بن گئے۔ آپ نے بھی یہ جام پیا ہے؟ پیو گے؟ پیا ہے؟ پیو گے؟ پیا ہے پر آپ چپ ہو جاتے ہیں، جب پوچھوں پیو گے تو بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ اس کا مطلب ہے ابھی پیا نہیں۔ ایسا نہ کریں۔ پیا ہے؟ پیو گے؟ نشہ چڑھا ہے؟ نشہ چڑھا ہے؟ تجربہ کر لوں؟ نشے والے کیا کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے لیے یہ ہیں نشے والے۔ دیکھا، بات سمجھ گئے ہیں۔ جنہیں نشہ چڑھا ہے نا، آہا کہو سبحان اللہ۔ خدا کے بندو، جنہیں اس قرآن کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کو نہ اولاد پیاری لگتی ہے نہ مال پیارا لگتا ہے۔ خدا کی قسم، وہ مال بھی لٹا دیتا ہے اس آقا پر، اس خدا پر، اس مصطفیٰ پر، وہ اس قرآن پر مال بھی لٹا دیتا ہے، اولاد بھی لٹا دیتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ جو عشق محمد میں نشہ چڑھتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے تو میں تاریخ کا ایک طالب علم ہو کر سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جیسا نشہ میرے نبی کے صحابہ کو چڑھا تھا، دنیا میں کسی قوم کو چڑھا ہے؟ چڑھے گا؟ آپ لوگ بدر کی داستانیں سنتے ہیں، احد کے شہیدوں کے تذکرے سنتے ہیں، کربلا کا ذکر سن کے آپ رو رو کے آنسوؤں کے سمندر بہا دیتے ہیں۔ تمہیں کچھ پتا بھی ہے بدر میں کیا ہوا تھا؟ تمہیں کچھ پتا بھی ہے احد میں کیا ہوا تھا؟ لوگوں تمہیں معلوم ہے کربلا میں کیا ہوا تھا؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، بس اور کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا کہ انہیں قرآن کا نشہ چڑھا تھا۔ قرآن کا نشہ چڑھ گیا تھا۔ وہ بدر احد کربلا میں قرآن پڑھتے جاتے تھے، جھومتے جاتے تھے، قرآن پہ گھومتے جاتے تھے، نبی کے قدم چومتے جاتے تھے، گردنیں کٹاتے جاتے تھے، مال لٹاتے جاتے تھے، اولاد قربان کراتے جاتے تھے۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، ہر گام پہ 100 عقل فدا، گو شکل تو ہے دیوانے کی۔ یہ نشہ ہے، جن کو نشہ چڑھ گیا ہے، جن کو نشہ، میں ان کے نام لوں؟ ان کے ناموں میں بھی نشہ ہے، پتہ نہیں تمہیں بھی چڑھی جائے، نہیں چڑھا تو چڑھ ہی جائے۔ جنہیں قرآن کا نشہ چڑھا وہ کون لوگ تھے؟ جب نشہ نہیں چڑھا تھا تو ابو بکر تھا، نشہ چڑھ گیا تو صدیق ہو گیا۔ سنو سنو، شاید تمہیں بھی نشہ چڑھ جائے۔ یہ جنہیں نشہ چڑھتا ہے وہ نعرہ لگا دیتے ہیں،
آگے جواب دینے والے اپنے اپنے نشے کے مطابق جواب دیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جنہیں چڑھ گیا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں نہیں چڑھا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں تھوڑا سا چڑھا ہے. میں چاہتا ہوں لے کے اس بزم میں خود پیر مغاں لے کے خود اس بزم میں مینا آیا، لیکن اے بادہ کشو تم کو نہ پینا آیا. وہ پلانے والا تو آ گیا ہے، تم کب پیو گے؟ لو پی لو قرآن کی آیتیں پی لو، قرآن کا نشہ پی لو. اگر تمہیں یقین نہیں آتا، اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا، تو جس نے یہ نشہ پیا ہے میں ان کے نام گنتا جاتا ہوں، تم سبحان اللہ کہتے جانا، شاید تمہیں بھی نشہ چڑھ جائے. نشہ نہیں چڑھا تھا، ابو بکر تھا، چڑھ گیا.